آپ غائب کہاں پہ تھے؟ کہیں آپ بھی کسی چلے پر تو نہیں گئے ہوئے تھے؟ نہیں الحمدللہ میں کسی چلے پہ نہیں گیا ہوا تھا، میں یہیں تھا، پاکستان میں ہی تھا اور بالکل اپنے گھر پہ موجود تھا. اور جو میرا سٹینڈ تھا وہ پھر آپ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے تو پھر ٹی وی پہ آیا نہیں. تو جب آپ لوگوں نے یاد کیا تو میں آ گیا اپنا ویو پوائنٹ دینے کے لیے. اچھا، یہ بات بھی آپ نے میڈیا پہ پھینک دی سمارٹلی کہ ہم نے نہیں بلایا اور آپ نہیں آئے. نہیں اسمارٹلی نہیں پھینکی. دیکھیں جو ریالٹی ہے تو وہ تو بتانی چاہیے نا. اچھا، ریالٹی تو بتانی چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. سر یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے یہ غیر آئینی طور پہ ہوا ہے، غیر قانونی طور پر ہوا ہے. تو آپ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اسپیکر کا انتخاب آپ کی موجودگی میں ہوا، تو بیرسٹر گوہر صاحب اشارہ آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اصول، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس وقت بھی کانسٹیٹیوشن کی بک میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ کہیں گی تو میں آرٹیکلز آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا. پریزیڈنٹ صاحب نے بلانا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس، ٹھیک ہے، اور گورنرز نے بلانا ہے پروونس کے اجلاس، جو چاروں گورنر ہیں. اب دیکھیں میں آئی واز ورکنگ ایز اسپیکر پروونشل اسمبلی آف پنجاب. ٹھیک ہے، تو اب اجلاس بلانا یا نہ کنڈکٹ کرنا میرے بس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں یہ باؤنڈ تھا کہ اگر گورنر صاحب پنجاب کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اوتھ کو لیا جائے، اوتھ اپنے ممبرز سے لیا جائے، تو میں نے تو قانون کے مطابق اوتھ ان سے لیا، کسی کو واک آؤٹ نہیں کرنے دیا، ان کو پیار سے سمجھایا کہ ہم اس آئین کے تابع ہیں. اور جہاں تک آپ کا ایشو ہے ان کا ریزرو سیٹس والا، اس میں میرے سامنے دو ایشوز آئے تھے، ایک ریزرو سیٹس والا اور ایک میاں اسلم اقبال کا، کہ آپ میاں اسلم اقبال کے پروڈکشن آرڈرز دیں. اس میں نے ان کو کہا کہ جہاں تک میاں اسلم اقبال کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے ابھی اوتھ نہیں لیا، گو کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے بیلز بھی کرا لی. تو وہ آف دا ریکارڈ میں نے ہمارے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں MNA PTI کے، ان کو، اور ملک احمد خان جو ہمارے اب سپیکر ہیں، ان کو میں نے اپنے دفتر میں بلوا کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کرا کے، اور انہوں نے کمٹمنٹ ایک دوسرے سے لی کہ ہم میاں اسلم اقبال کو لے آئیں گے اور ان کا اوتھ بھی لیں گے. اینڈ دین عامر ڈوگر صاحب واز سیٹسفائیڈ. دوسری بات لیکن آئے تو نہیں، جو سنی اتحاد کاؤنسل والی سیٹس کا، جی لیکن آئے تو نہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ نیکسٹ سیشن میں آئیں گے وہ. ٹھیک ہے، یہ ان کی اور انڈرسٹینڈنگ. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جو ان پہ میاں اسلم اقبال پہ جو کیسز ہیں وہ میں کنسرنڈ اتھارٹی، میں نے نہیں پوچھا کہ وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کون سی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کنسرنڈ اتھارٹی سے بات کر کے، اور بالکل میں آپ کے یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میرا خیال ہے میں نے پوچھا تو تھا. اب میں ایسے ساری باتیں مطلب آن ایئر کیا کروں. انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کو میں نے پوچھا تھا، ہم کس بات پہ یقین کریں. نہیں مطلب مجھے I could smell from their talk نا، رائے میں نے نہیں بدلی. مطلب جو ان کی باتیں ہو رہی تھیں تو وہ میرے سامنے ہی ہو رہی تھیں. جہاں جہاں میاں اسلم اقبال کے کیسز تھے، چاہے وہ چلیں میں بتا دیتا ہوں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ تھی، چاہے وہ FIA تھی، جہاں بھی انہوں نے کہا ملک احمد خان نے ذمہ داری اٹھائی کہ یہ میں ان سے بات کر کے ان سے کلیئرنس لے کے، اور عامر ڈوگر صاحب وہ سیٹسفائیڈ. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی اور ہماری کمٹمنٹ ہو گئی کہ اگلے سیشن میں میاں اسلم اقبال کو بلایا جائے گا. عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ بھی رہ چکے ہیں اور بہت اہم ہے PTI میں. تو when they were satisfied. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.